بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ دیکھیے، آپ کو ایک حدیث مسند احمد کے حوالے سے سنائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی تھے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی تم کو حضرت عیسیٰ سے بڑی مشابہت ہے، اور یہ بات بتلائی تھی کہ مشابہت کس طرح ہے کہ حضرت علی کے باب میں ایک فرقہ بہت زیادہ محبت کرنے والا رہا اور ایک بہت زیادہ نفرت کرنے والا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ شیعوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کی کہ نبیوں سے بھی آگے بڑھا دیا، آپ کو بتلایا تھا۔ اور ایک گروہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ نفرت کی، اس گروہ کو خوارج کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خوارج۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ فرقہ کس طرح وجود میں آیا، پہلی چیز یہ سمجھنا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ اس فرقے کی گمراہی کا سبب کیا ہے، تب پتہ چلے گا نا بھائی کہ ہم بھی بچے اس غلط کام سے۔ تو سب سے پہلے سمجھیے کہ یہ فرقہ کس طرح وجود میں آیا۔ دیکھیے، آپ کو یہ بات تو معلوم ہوگی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ تھی کہ جو قاتلین عثمان ہیں ان سے قصاص لیا جائے، یعنی بدلہ لیا جائے، ان کو فوری طور پر قتل کیا جائے۔ چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، رشتہ دار ہونے کے ناطے مطالبہ کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کیا کہ سب سے پہلے جو قاتلین عثمان ہیں ان کو قتل کیا جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ تھی کہ ابھی حکومت کے اندر انتشار ہے۔ کیا سوچتی، اس کو سمجھنا ہے، کیا ہے؟ حکومت کے اندر بہت زیادہ، چونکہ ابن سبا نے ایسا انتشار پھیلا رکھا تھا اندر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دماغ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ابھی سے ہی قاتلین عثمان کو قتل کر دیا گیا تو انتشار اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے حضرت علی چاہتے تھے کہ پہلے میری حکومت کو مضبوط کیا جائے۔ اس کے لیے وہ حضرت معاویہ سے کہہ رہے تھے کہ تم پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میری حکومت کو مضبوط کرو، پھر ہم قاتلین عثمان سے بدلہ لیں گے، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لیکن یہ معاملہ اتنا طول پکڑ گیا اور اتنا اختلاف بڑھ گیا کہ آپس میں جنگ کی نوبت آ گئی، آپ جانتے ہیں، اور جنگ اتنی بڑی کہ بہت زیادہ نقصان ہوا اسلام کو اور مسلمانوں کو۔ لیکن جب یہ بہت زیادہ اختلاف بڑھ گیا نا، تو اب صحابہ تھے بھائی، تربیت یافتہ تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے سوچا کہ اس اختلاف کو ختم کیا جائے۔ کیسے ختم کیا جائے؟ تو پنچایت بٹھائی جائے۔ کیا کیا جائے بھائی؟ پنچایت، یعنی کچھ لوگ حضرت علی کی ٹیم میں سے آویں اور کچھ حضرت معاویہ کی ٹیم میں سے آویں اور آپس بیٹھے اور آپس میں بیٹھ کر جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ یہ بات طے پائی۔ اس کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں سے، اور یہاں حضرت عمرو بن عاص، دونوں کا نام آیا کہ بھائی پنچایت بٹھائی جائے۔ لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے تھے، انہوں نے یہ کہا، اس میں خاص کر عروہ تمیمی کا نام آتا ہے۔ کس کا نام آتا ہے؟ عروہ تمیمی۔ اس نے یہ کہا، قرآن کو جو ہے نیزے پر رکھ کر، ان الحکم الا للہ، اس نے کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو فیصل نہیں بنائیں گے۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اللہ کے سوا کسی کو فیصل، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں مانتے ہیں، کسی کو فیصل نہیں مانتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہو گئی۔ اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوارج۔ اور صرف الگ نہیں ہوئے، الگ ہونے کے بعد عبداللہ ابن وہب کے مکان پر جا کر ان کا اجتماع ہوا۔ کس کے مکان پر جا کر؟ عبداللہ ابن وہب۔ اور عبداللہ ابن وہب بہت بڑا مقرر گزرا ہے، یاد رکھنا، خطبہ کی فہرست میں اس کا بھی نام آتا ہے۔ بڑا مقرر اور بڑا لچھے دار مقرر تھا اور چرب زبان مقرر تھا۔ ایسی خطرناک تقریر کی ہے اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کہ بہت سارے لوگ اس کے ہم نوا ہو گئے۔ اس نے ایک ٹیم بنائی اور حروریہ ایک جگہ ہے، وہاں جا کر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، ان کو مرکز بنا دیا۔ اور مرکز بنانے کے بعد آپ سوچئے کہ ان کے نظریات کیا تھے۔ ان کے نظریات کیا تھے آپ کو معلوم ہے؟ وہ معمولی گنہگار کو کافر سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ گنہگار تو یہ کافر،
حتیٰ کہ ان کی سوچ دیکھیے، قرآن مجید میں سورہ یوسف ہے نا، تو وہ کہتے تھے یہ قرآن کا حصہ نہیں، ہم اس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے۔ کیوں بھائی؟ تو وہ کہتے تھے کہ اس میں تو محبت کی داستان ہے اور اللہ محبت کی داستان بیان کر سکتا نہیں، اس لیے ہم سورہ یوسف کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے۔ عجیب لوگ تھے۔ اس سے آگے بڑھ کر ان کی گمراہی دیکھیے، محرمات کی جو فہرست ہے چوتھے پارے کے آخر میں، حرمت علیکم، وہ کہتے تھے کہ جن محرمات کا اللہ نے ذکر نہیں کیا نا ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ عجیب ہے کہ اللہ نے ذکر نہیں کیا نا اس لیے ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان کی غلط نظریات تھے۔ اس طرح یہ فرقہ آگے بڑھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قلاقمہ کر دیا، جڑ سے اس کو ختم کیا۔ لیکن آج بھی خوارج موجود ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ آج بھی خوارج موجود ہے، لیکن نام بدل دیا انہوں نے، کام وہی کر رہے ہیں، نام بدل دیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ خوارج اور یہ فتنہ خارجیت ختم ہو گیا، نہیں، فتنہ خارجیت آج بھی باقی ہے، صرف نام بدل دیا ہے۔ تو پھر کیسے پتہ چلے گا کام کیا تھا ان کا جو آج بھی لوگ کر رہے ہیں؟ جو میں نے آپ سے کہا کہ گمراہی کی بنیاد سمجھنی پڑے گی۔ دیکھیے ان کی گمراہی کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ اس وقت صحابہ کی جماعت موجود تھی۔ جب یہ تحکیم کا مسئلہ اٹھا، یہ پنچایت بٹھانے کا مسئلہ اٹھا، تو اس وقت صحابہ موجود تھے کہ نہیں تھے بھائی؟ اور صحابہ میں بڑے بڑے مفسرین موجود تھے کہ نہیں؟ خاص کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس کے باوجود ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے قرآن کا مطلب غلط سمجھا، ہم نے صحیح سمجھا۔ ان الحکم الا للہ کا مطلب ہم ہی صحیح سمجھ رہے ہیں، باقی سارے لوگ قرآن کا مطلب غلط سمجھ رہے ہیں۔ گویا صحابہ کرام کی سوچ پر انہوں نے اعتماد نہیں کیا۔ تو اب آج جتنے بھی لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دیں گے، صحابہ کرام کی سوچ پر بھروسہ نہیں کریں گے، صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہیں گے کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے، یعنی صحابہ کو فالو نہیں کیا جا سکتا، سب خارجی ہے۔ سب کیا ہے بھائی؟ خارجی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے کریں گے وہ سب خارجی ہے، چاہے اپنا نام کچھ بھی رکھے۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ فتنہ لوگ کہتے ہیں ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا، یہ فتنہ آج بھی باقی ہے لیکن نام بدل دیا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آپ کہیں گے صحابہ کرام نے قرآن کے خلاف کیوں کیا؟ پہلا سوال ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے ان الحکم الا للہ۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اصل میں ان لوگوں نے پورے قرآن مجید کو نہیں پڑھا تھا۔ کن لوگوں نے؟ ان خارجیوں نے۔ پورا قرآن مجید پڑھتے نا تو کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر اس طرح کا آپس میں اختلاف ہو تو ایک حکم یہاں سے ہو، ایک حکم دوسری جماعت سے، اور آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کرے، معاملہ طے کرے۔ خود قرآن مجید نے پنچایت بٹھانے کی اجازت دی ہے۔ تو کاش وہ لوگ قرآن مجید کو سمجھتے اور ان الحکم الا للہ کا مطلب مفسرین سے پوچھتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بہت سمجھایا تھا ان کو۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کیا ہیں تمہارے جو وسوسے قرآن کو لے کر، آپ بتائیے تو میں ان تمام شبہات کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کچھ نہیں۔ ضد پر اڑے ہوئے تھے، اتنے ضد پر اڑے کہ صحابہ کرام کی جماعت تک کو بدگمان کر دیا اور یہ کہا کہ یہ جماعت جو ہے قرآن کو صحیح سمجھنے والی نہیں ہے۔ تو میری بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے صحابہ کرام نے قرآن مجید کے خلاف کیا نہیں، ان الحکم الا للہ کے خلاف کیا نہیں تھا۔ ان الحکم الا للہ کا اصل مطلب ہے کہ اصل فیصلہ تو اللہ کرتے، لیکن نافذ تو بندے کریں گے نا بھائی۔ نافذ کون کرے گا؟ وہ بندے کریں گے، بیٹھ کر بندے فیصلہ طے کریں گے۔ تو بہرحال یہ ان لوگوں کی گمراہی تھی۔ اس لیے میں نے کہا مودودی صاحب ہے نا، مودودی صاحب، ابو الاعلیٰ مودودی، ان کی گمراہی بھی یہی تھی کہ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے، یعنی ان کو فالو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ، کیونکہ ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہے۔ اللہ کی حفاظت، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے بڑی جو خوارج جو جملہ کہہ رہے تھے نا، وہی جملہ مودودی صاحب نے کہا کہ ان سے بڑی غلطی، اور پھر صحابہ کرام کی غلطیوں کو بیان کرنا شروع کیا۔ احد میں غلطی ہوئی کہہ رہے ہیں، جمعہ کے خطبہ دے رہے حضور اور صحابہ بھاگ گئے وہ کہہ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن نے ان کو ڈانٹا ہے، کیا کہہ رہے وہ؟ قرآن نے ان کو ڈانٹا ہے، تو ہم کیوں ان کی غلطی کو نہ کھولے؟
یہ مودودی صاحب کہہ رہے ہیں. مودودی صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں آپ کا استاد ہوں, میں آپ کو گدھا کہوں تو آپ کو برا نہیں لگے گا, لیکن آپ کا ساتھی آپ کو گدھا کہے تو آپ کو غصہ آئے گا نا. اللہ رب العزت اگر صحابہ کرام کو ڈانٹے تو صحابہ کرام کو اچھا لگے گا, لیکن اگر آپ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح باتیں کریں گے نا تو صحابہ کرام کو نہیں, جو ہے دنیا میں بسنے والے کسی ادنا مسلمان کو بھی اچھا نہیں لگے گا. اس لیے آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے ڈانٹا تو آپ اللہ ہے کیا؟ آپ اللہ ہیں, آپ خدا ہو گئے کہ آپ صحابہ کرام کو ڈانٹنا شروع کر دیا آپ نے, اور صحابہ کرام کی غلطیوں کو کھولنا شروع کر دیا. اس لیے ضرورت ہے. اسی طرح ہمارے زمانے میں ایک وہ انجینئر علی مرزا ہے, آپ نے نام سنا ہوگا. بڑے بڑے علماء پر تنقیدیں اور جو ہے یہ کہنا شروع کر دیتے کہ فلاں نے نہیں اس کا مطلب صحیح نہیں سمجھا. یہ عجیب بات ہے. میں نے خود ان کی ایک کلپ مجھے کسی نے سنائی کہ اس نے یہ کہا صلو فی رحالکم کا ترجمہ کر رہا, اپنے گھروں میں نماز پڑھو. کیا ترجمہ کر رہا ہو؟ تم جانتے ہو نا بھائی, رحالکم کا ترجمہ گھر سے ہوتا ہے. اپنے خیموں میں, اپنے کجاؤں میں نماز پڑھو. تو وہ بارش ہو رہی تھی, سفر کا مسئلہ تھا, کیچڑ ہو گیا تھا, تو حضور نے کہا بھائی اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو, اب کیچڑ ہو گیا ہے. تو وہ اس حدیث کو لے کر کہتے اگر بارش ہو جائے نا تو گھروں میں نماز پڑھنے کا, مسجد میں نہیں آنے کا. یہ حالت ہے ان کی. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, مولانا سعد صاحب سے بھی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہے, صاف کہہ رہا ہوں. بات سمجھ, قرآن کی غلط تفسیریں کی ہے. وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ فرما رہے کہ ایک جماعت ہو جو اللہ کے راستے میں نکلے, وَلِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ. اس آیت کی تفسیر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تفقہ فی الدین سے فقہا مراد نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ فقہا مراد نہیں ہے, بلکہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگ مراد ہیں. آپ سوچئے کہ صحابہ کرام سے لے کر اب تک کے سارے مفسرین تفقہ فی الدین سے فقہا مراد لے رہے ہیں, جو یہاں بیٹھ کر دین سمجھا رہے ہیں وہ مراد لے رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں مولانا کہ نہیں, اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جماعتوں میں نکلتے ہیں. تو آپ بتائیے تفسیر بھی رائے ہے کہ نہیں ہے؟ جب تفسیر بھی رائے ہے تو یہ بھی خارجیت کے فتنے میں آ گئے, چاہے وہ اپنا نام کچھ بھی رکھے. اس لیے ضرورت ہے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 چیزوں سے ہٹ کر اگر کوئی تفسیر کرے تو اس کو پکڑ لو کہ تم غلط کر رہے ہو. تو میری بات سمجھ میں آ گئی. تو بہرحال یہ فتنہ بہت خطرناک ہے, اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن آپ سے اور طلباء سے اور علماء سے اتنی درخواست کروں گا کہ قرآن مجید کی تفسیر ہو یا احادیث کی تشریح ہو, ان 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے. اور جو بھی اس کے خلاف کرے, پھر چاہے وہ میرا استاد ہو چاہے کوئی اور ہو, وہ غلط کر رہا ہے, اس کی بات کو قبول کیا جا سکتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے.